السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہونا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، یعنی صرف انسان بن کر زندگی گزارنا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ ڈارون بھی انسان ہی تھا، نیوٹن بھی انسان ہی تھا، اور یہ جتنے سائنسدان بڑے بڑے گزرے ہیں یہ سارے انسان ہی تھے۔ تو آج اگر ہم ایمان کی آنکھ سے دیکھیں تو وہ بیچارے اس وقت کہاں ہیں؟ جہنم کے اندر۔ جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا وہ سیدھا جہنم کے اندر چلا گیا۔ اس کی صلاحیتیں، اس کی سائنس، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی ڈگریاں، اس کا مال، اس کا عہدہ اس کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکا۔ تو صرف انسان ہونا قابل عزت بات نہیں ہے۔ ہم نے انسانیت کے دائرے سے باہر نکل کر بندگی کے دائرے میں شامل ہونا ہے۔ ہم نے بندہ بننا ہے، اور انسان اگر اپنی انسانیت کے اوپر محنت کرے گا تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ ہاں، اور اگر اپنی انسانیت کے اوپر محنت کرنا چھوڑ دی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان انسانیت کے دائرے سے گرے گا اور کیا بنے گا؟ اور جانور بن جائے گا۔ جانور کی خصلت کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ بھیڑ بکریاں ہیں، جیسے یہ گائے اور بھینسیں ہیں، جیسے گدھے اور گھوڑے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ اب جانور کی خصلت کیا ہوتی ہے؟ جانور صرف زندگی گزارتا ہے اپنے پیٹ کے لیے، بس اس کے سامنے اس کی خواہشات ہوتی ہیں اور اس کو پورا کرنا صرف ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو انسان جب اپنے اوپر محنت نہیں کرے گا تو یہ جانور بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف جانور نہیں رہے گا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، یعنی مزید پستی کے اندر چلا جائے گا۔ جب مزید فرمایا کہ انسانیت کے دائرے سے گرے گا، جب اپنے اوپر محنت نہیں کرتا انسان، بلکہ دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو ساتھ شامل کروں گا، جب ہم انسانیت کے اوپر محنت نہیں کرتے، جب ہم دیندار، جب ہم نمازی، ہم حاجی، ہم صوفی، ہم کتنے کتنے القابات، جب ہم انسانیت کے اوپر محنت نہیں کرتے تو پھر یہ سارے نقصانات معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان مزید پستی کے اندر گرتا ہے۔ تو پھر کیا بنے گا؟ پھر یہ درندہ بن جاتا ہے۔ اب درندے کی خصلت کیا ہے؟ درندہ کسی کا نقصان کرتا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اس کے سامنے صرف یہی زندگی کا مقصد ہے، نقصان اس کا کیا، نقصان اس کا کیا، اور صرف اپنی خواہشات اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں پڑھانے کے لالچ کے اندر کبھی اس کی جیب کاٹی، کبھی اس کی گردن کاٹی، کبھی اس سے مال چھین لیا، کبھی اس سے زندگی چھین لی۔ اب یہ درندگی ہے جو شکل و صورت سے انسان نظر آ رہا ہے، اٹھے گا بیٹھے گا انسانوں کے ساتھ، آئے گا جائے گا انسانوں کے ساتھ، میرے آپ کا ہی رشتہ دار ہوگا، میرا اور آپ کا ہی قریبی دوست ہوگا، میرا آپ کا ہی محلے دار ہوگا، لیکن اندر کے جذبے، اندر کی سوچیں، اندر کی فکر یہ درندوں والی اس کی ہو جائے گی۔ اب یہ ہمیں اپنے رشتہ دار کی شکل میں نہیں دیکھ رہا، ابھی ہمیں اپنے دوست کی شکل میں نہیں دیکھ رہا، ابھی ہمیں اپنا محلے دار ہونے کی شکل سے نہیں دیکھ رہا، ابھی ہمیں شکار کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا شکار ہے، میں نے کیسے اس کو اپنے جال کے اندر پھنسانا ہے، آئے گا جائے گا انسانوں کی طرح، لیکن بھائیو اندر کی سوچ اور فکر اس کی درندوں والی بن جائے گی۔ تو جب یہاں بھی نہ سنبھلا، یا یہاں بھی ہم نے اس کو نہ سنبھالا، نہ اس کو لیا، نہ اس کے اوپر محنت کی، پھر مزید پستی کے اندر گرے گا، یہ مزید بگڑے گا، اور اب کیا بنے گا؟ اب یہ موذی بنے گا۔ موذی، موذی کسے کہتے ہیں؟ جیسے سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، کہ کسی کا نقصان کیا، کسی کو ڈنگ مارا، لیکن اپنا فائدہ اس میں کوئی نہیں، صرف چسکے کے لیے، صرف لذت کے لیے کسی کا نقصان کر دینا، کسی کا گھر اجاڑ دینا۔ جیسے ہمارے ہاں عام محاورہ بولا جاتا ہے کہ لائی بجائی کرنے والا،
ہاں، کبھی اس کے گھر میں لڑائی ڈال دی، کبھی دو میاں بیوی آپس میں لڑا دیے، کبھی دو بھائیوں کا آپس میں لڑا دیا، کبھی دو خاندان آپس میں لڑا دیے، کبھی دو گروہ آپس کے اندر لڑا دیے، ادھر کی باتیں ادھر سنا دیں، ادھر کی باتیں ادھر سنا دیں، اور ساتھ میں اپنی بھی ساتھ شامل کر لیں۔ پھر انسان یہ بن جاتا ہے، شکل و صورت میں انسان ہی رہے گا، آئے گا جائے گا انسانوں کے ساتھ ہی، اٹھے گا بیٹھے گا میرے آپ کے ساتھ ہی، میرا آپ کا رشتہ دار ہوگا، میرا آپ کا ہی دوست ہوگا، میرا آپ کا ہی محلے دار ہوگا۔ ہاں، اس کے پاسپورٹ کے اوپر، اس کے شناختی کارڈ کے اوپر یہ انسان ہی لکھا ہوگا، لیکن اس کے جذبے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے اندر یہ چیزیں بر جائیں گی جیسے موذی جانوروں کے اندر ہوتی ہیں۔ اب اس کے لیے اس کی جان بھی لینی پڑے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مال لینے کے لیے کئیوں کی جان لے لی، پورے پورے گھر ختم کر دیے، پوری پوری فیملی کو قتل کر دیا، کچھ آباد ہستے بستے گھرانوں کو اجاڑ دیا۔ یہ موذی پن ہے جو انسان ہی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب میں اور آپ انسانیت کے اوپر محنت نہیں کرتے، جب صرف اپنی نماز کو، اپنی عبادات کو اور اپنی زندگی کے اندر ہم مشغول رہتے ہیں، تو پھر یہ دائیں بائیں ماحول ہمارا یہ بنتا چلا جاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر جو آخری جو اس کا کھڈا ہے، جو اس کی منتہا ہے اس گہرائی کی، اس ذلت کی، اس پستی کی، پھر انسان وہاں جا کے گرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شیطان۔ شکل و صورت میں انسان ہی رہتا ہے، نام اس کا انسانوں والا ہی ہوگا، آئے گا جائے گا اٹھے گا بیٹھے گا میرے آپ کے ساتھ ہی، لیکن اس کی حرکتیں شیطان والی ہوں گی۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اب یہ میرا آپ کا ہی دوست ہوگا، لیکن میرے آپ کے ایمان کا دشمن ہوگا۔ یہ میرا آپ کا رشتہ دار ہوگا، لیکن میرے آپ کے ایمان کا یہ دشمن ہوگا۔ اس طرح لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلے گا یہ۔ تو یہ انسان جب اپنی ذات کے اوپر محنت نہیں کرتا تو اس طرح پھر یہ پستی کے کھڈوں کے اندر جا کے گرتا ہے۔ اور جب انسان اپنی ذات کے اوپر محنت کرتا ہے تو جبریل سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ ہاں، ہم نے چیزوں کے اوپر محنت کی، چیزیں قیمتی بن گئی، لوہے کے اوپر محنت کی، لکڑی کے اوپر محنت کی، اور کتنی کتنی قیمتی چیزیں ہم نے بنا دی، کتنی کتنی خوبصورت شکلیں ان کو دے دی۔ بے قیمت مٹی کے اوپر محنت کی اور کتنی خوبصورت ٹائلیں ہم نے بنا دی، کتنی قیمتی ٹائلیں ہم نے بنا دی، لیکن اپنی ذات کے اوپر محنت نہ کی، انسانیت کے اوپر محنت نہ کی، تو آج اس کا نقصان کیا ہوا؟ انسان بے قیمت ہو گیا۔ ایک 10 روپے کی گولی ایک انسان کو مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایک 10 روپے کے اوپر لڑائی ہوتی ہے اور ہم کتنے انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، صرف اپنا روٹی کپڑا مکان چمکانے اور بنانے کے لیے ہم کتنے خون بہا دیتے ہیں۔ آج انسان بے قیمت ہو گیا اور اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ ہاں، کہ جب ہم صرف اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں، ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا، تو پھر اس کے یہ نقصان ہوتے ہیں اور اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑتا ہے کہ صرف اپنی عبادات کے اندر مشغول نہ رہیں ہم، بلکہ ساری انسانیت کی فکر کرنا یہ میرے آپ کے ذمے ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور انسان کی جو قیمت بنتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو مبارک اعمال ہیں، جو قرآن ہمیں زندگی دے رہا ہے، جو پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی ہمیں سکھائی ہے، جب اس کے اوپر ہم آئیں گے پھر اس کی بنیاد کے اوپر اللہ کے یہاں ہماری قیمت لگے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک قابل اکرام اور قابل عزت کون سے لوگ ہیں؟ کہ فرمایا کہ جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ہاں قابل عزت لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔